قرۃ العین حیدر کے افسانہ نگاری کی شروع میں بہت حوصلہ افزائی کی. قرۃ العین حیدر نے جس مدیر کو یہ خراج تحسین پیش کیا وہ ساقی کے مدیر شاہد احمد دہلوی تھے. ساہر صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے ذکر کیا قرۃ العین حیدر کے سفر ناموں کا. فکشن کے علاوہ جو ان کی غیر افسانوی نثر ہے اس میں سفر نامے بھی ہیں، مضامین بھی ہیں، خاکے بھی ہیں. اس نثری سرمایہ کی آپ کی نظر میں کیا وقت ہے؟ یعنی بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ ان کا جیسے جہان دیگر ہے وہ امریکہ کے بارے میں سفر نامہ ہے، پھر ایران کا ہے، کوہ دماوند ہے، اور گلگشت مسلح. اس طرح سے انہوں نے اپنے جو لکھا ہے اس میں بہت زیادہ ان کے مشاہدے اور جو تاریخ سے ان کی وابستگی ہے جگہ جگہ اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے. اسی طرح جو پکچر گیلری میں یا اس کے علاوہ بھی جو ان کے خاکے ہیں خود اپنے بارے میں یا مجاز کے بارے میں جو انہوں نے جب اس وقت کے افکار کا مجاز نمبر شائع ہوا ہے اس میں انہوں نے لکھا تھا. اور پھر ابھی ذکر ہوا ہے شاہد صاحب کا چودھری محمد علی رضولوی پہ کتنا اچھا داستان طراز. تو حقیقتاً ان کی جو بھی تحریر ہوتی تھی اس میں وہ پوری ان کی دانشورانہ سطح موجود ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دلچسپی ہوتی تھی کہیں بھی، کیونکہ بعض اوقات اگر علمیت کا بہت اظہار کیا جائے یا حوالے بہت آئیں تو شاید پڑھنے والا اوب جاتا ہے، لیکن ان کی دلچسپی ہمیشہ ان کی تحریر کی باقی رہی ہے نان فکشن میں بھی. یعنی ایک ہمگیر ادبی شخصیت تھی، اور وہ شخصیت اپنا اظہار ایک بہت ہی منفرد اسلوب میں پاتی تھی. شاید اسی لیے ان کے جب وہ ہمارے درمیان سے اٹھ گئیں تو ہم سب نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ہمارا ذاتی نقصان ہے. زہرا آپا، آپ مجھے بتا رہی تھی کہ جب آپ کو ان کے چلے جانے کی اطلاع ملی تو آپ کے اوپر کیا حادثہ یا کیا سانحہ بیت گیا؟ دیکھیے، اصل میں آصف بات یہ ہے کہ ہم لوگ عمر کے اس دور میں ہیں کہ کسی دوست کے جانے کی اطلاع ملتی ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، کھل کے رویا بھی نہیں جاتا، وہ بھی اچھا نہیں لگتا. ظاہر ہے کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی اور وہ دن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، تو میں نے اپنی ڈائری میں اس کے لیے کچھ لکھا تھا، وہ میں لے آئی تھی. وہ اس طرح سے یہ ان کی وفات کی اطلاع ہمارے ایک دوست تھے، مشترک دوست، انہوں نے مجھے فون پہ دی. انہوں نے کہا کہ زہرا آپا. میں نے کہا ہاں. کہنے لگے کہ وہ آپ کو ایک خبر سنانی تھی. میں نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا کار جہاں دراز ہے. میں نے فون بند کر دیا، انہوں نے بھی فون بند کر دیا، اور میں سوچنے لگی کہ واقعی کیا کار جہاں جو اتنا دراز تھا وہ ختم ہو گیا؟ کیا ستاروں سے آگے کوئی جہان ہے یا نہیں؟ میرے بھی صنم خانے کے سارے بت ٹوٹ گئے کیا؟ کیا آگ کا دریا بھی ٹھنڈا ہو گیا؟ آخر شب کے ہم سفر کس طرح ساتھ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا داستان عہد گل ختم ہو گئی؟ اور پھر کچھ ہی لمحوں بعد مجھے اس بات کا یقین ہوا کہ کوئی بھی کہیں نہیں گیا، سب وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے. اور میر کے اس شعر پہ میں نے ان کو اس طرح سے یاد کیا، میر کے اس شعر کے ساتھ. کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے، کہتے ہیں مرنے والے یہاں سے گئے، سب یہیں رہ گئے، کہاں سے گئے؟ گئی تو نہیں ہیں. یہ جو کتابیں آپ کے اور ہمارے سامنے رکھی ہیں، ان کے ہر ہر ورق میں، وہ ہر ہر لفظ میں وہ زندہ ہیں اور وہ زندہ رہیں. واہ کیا بات ہے. کبھی یہ غور کرو کہ بھئی کتابیں تو اپنی جگہ جو ہیں سو ہیں، یہ کتابوں کے نام کیسے نکالتی تھیں؟ ایک آگ کا دریا ہے ڈوب کے جانا ہے. جگر صاحب کا مصرع لے لیا. فصل گلائی. فصل گلائی. اچھا یہ کہ آخر شب کے ہم سفر، سفینہ غم دل. یار آپ ناموں کا تو دیکھیے. آگ کا دریا تو ایک پورے دور کا تخلیقی ستارہ بن جاتا ہے. ستارہ. یہ جگر صاحب کا ایک شعر تھا کہ کیا عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ہم نے ہزاروں دفعہ یہ شعر پڑھا ہوگا، لیکن ہم نے اس طرح سے آگ کا دریا اس میں سے نہیں نکالا اپنی کتاب کا عنوان. یہ چیز بھائی ان میں کمال تھا. انہوں نے میری ایک دفعہ ان سے ناموں کے سلسلے میں گفتگو کافی ہوئی تھی. ان کا بھائی ہم تو ڈھونڈتے رہتے، ہمیں کبھی فیض صاحب کی کتاب سے مل جاتا ہے، کبھی جگر صاحب کی کتاب سے، کبھی اقبال کی کتاب سے مل جاتا ہے.
ہم تو اپنے نام اسی طرح نکال لیتے ہیں. اب سفینہ غم دل اقبال ہے. جی ہاں. فیض سے اور میرے فیض بھی صاحب صنم خانے جو ہے میرے وہ بھی صنم خانے وہ بھی اقبال ہے. جی ہاں. میرے بھی صنم خانے تیرے بھی صنم خانے دونوں کے صنم خاکی دونوں کے صنم فانی. واہ. تو شعر اس طرح کے وہ نام نکالتی تھیں تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ شعر کی کتنی گہری سمجھ ان کو تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کلاسک کو بالکل ماڈرنائز کرنے کا عمل بھی ان کے یہاں کیا کہنے بالکل یہی تو کمال تھا. یہی تو میں تم سے کہہ رہی تھی کہ کلاسکس میں کے اندر جا کے اتنا اور اس کے بعد موجودہ زمانے میں لوٹ کے آنا, یہ مغرب میں تو اکثر ہوا ہوگا اور ہوتا رہا ہے, ہمارے یہاں یہ ہمت کسی نے نہیں کی تھی. صحیح. کہ انہی کا کمال تھا اور انہی کے ساتھ ختم ہوا. خدا کرے کہیں اور آئے کبھی نہ کبھی, اگر اردو زبان کی ترویج و ترقی پہ ہم توجہ دیتے رہیں تو شاید کوئی اور ان کی طرح کا لکھنے والا بھی آئے. اسی لیے تو انہوں نے کار جہاں کو دراز قرار دیا تھا. کار جہاں دراز ہے اور دراز رہے گا, مگر ہمارے لیے حکم سفر بھی ہے اور انتظار کی طوالت بھی. قرۃ العین حیدر کے بارے میں آج کچھ بات ہوئی, لیکن اتنی ہمہ جہت فنکارہ کے بارے میں بات مکمل کہاں ہو سکتی ہے. ہم اس موضوع کی طرف پھر لوٹ کر آئیں گے. آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. میں سحر انصاری صاحب کا اور محترمہ زہرا نگاہ صاحبہ کا ازحد شکر گزار ہوں کہ وہ آج تشریف لائے. اگلے ہفتے ہم ایک نئی کتاب کے ساتھ بک کلب میں آپ کے ساتھ موجود ہوں گے. ہم سے ملیے اور کتابوں کو پڑھیے.